السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بس کر دو احان، اپنی خیالی دنیا سے باہر نکل آؤ۔ تم عمل نہیں ہے تمہارے پاس، حقیقت کی دنیا میں لوٹ آؤ۔ نتاشا کا ضبط کا بندھن آج ٹوٹ گیا۔ اس کے لیے بنا کوئی لحاظ کیے وہ غصے سے گویا ہوئی۔ مما آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ ہمارے بچے تھے، وہ یہیں کہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس کی عادت کا، وہ بہت شرارتی ہے، وہ مجھے اکثر تنگ کرتی ہے۔ آپ جا کر دیکھیں، وہ دوسرے کمرے میں ہوگی۔ بلکہ میں خود دیکھتا ہوں اپنی عمل کو، احان کہتا ہوا اٹھا اور پھر چکراتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر بیٹھا۔ احان میری بات کا یقین کرو، عمل نہیں ہے یہاں پر، سمجھو اس بات کو، ورنہ تم اپنے آپ کو برباد کر لو گے۔ اگر تم اس خیالی دنیا سے واپس نہ لوٹے تو دوبارہ کومے میں چلے جاؤ گے۔ نتاشا نے احان کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ اس رات تمہیں میں اور ریحان ہاسپٹل لائے تھے۔ لندن واپسی پر ہم تمہارے فلائٹ پر گئے تھے، تم ہمیں بے ہوش ملے تھے وہاں پر۔ تم پورے 2 سال کوما میں رہے ہو، اس حقیقت کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ عمل تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ نتاشا کرب سے بولی، نہیں ماما، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ احان چیخا، کیوں نہیں جا سکتی وہ تمہیں چھوڑ کر؟ کیا نہیں کیا تم نے اس کے ساتھ؟ درندوں سے بڑھ کر سلوک کیا، ظلم کی انتہا کر دی، اور کیا چاہتے ہو تم؟ وہ تمہارا ہر ظلم برداشت کرتی رہے اور تمہیں چھوڑ کر بھی نہ جائے۔ احان تم نے محبت کو رسوا کر دیا، صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ تم دعوے دار تھے عمل کی محبت کے، کیا ہوا کسی کے کہنے میں آ کر تم نے اسے جیتے جی مار دیا۔ اگر عمل تمہیں دھوکہ دے رہی تھی تب بھی تمہیں حق نہیں پہنچتا تھا۔ اسے یوں قائد رکھو، اپنی محبت کو اپنی مٹھی میں قید کر کر نہیں رکھتے، اسے دل میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ مٹھی ذرا سی ڈھیلی نہیں ہوئی کہ محبت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے۔ تم نے عمل کی محبت کو، عمل کو پنجرے میں قید کرنا چاہا، لیکن آج تم قید ہو چکے ہو اس خیالی دنیا میں جو کبھی تھی ہی نہیں۔ نکل آؤ اس دنیا سے۔ نتاشا احان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لیکن مما، جب میں کوما میں تھا میں نے محسوس کیا اسے ہر پل اپنے پاس، پھر کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ احان کو اپنی آواز دور کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم اسے محسوس کرتے تھے کیونکہ تم کسی اور کو محسوس نہیں کرنا چاہتے تھے، نتاشا نے دکھ سے کہا۔ عمل نے مجھے بتایا، ہانیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ احان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ عمل اس کے پاس نہیں تھی، اس نے ہر پل عمل کو محسوس کیا تھا۔ عمل نے نہیں، ہانیہ نے تمہیں بتایا تھا، وہ آئی تھی تم سے معافی مانگنے جب تم کوما میں تھے، اس نے ہی ہمیں سب کچھ بتایا، اپنا گناہ قبول کیا ہمارے سامنے۔ نتاشا بولی، نہیں ماما، ایسا نہیں ہو سکتا، عمل تھی میرے پاس، پل پل میں نے محسوس کیا ہے اسے، پل پل محسوس کیا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ احان روتے ہوئے بولا، محبت کرتی تھی احان، لیکن تم نے اپنی ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا، نتاشا نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ احان نے دکھ سے دیکھا اپنی ماں کو جو اس کے زخم ادھیڑ رہی تھی۔ مما، آپ کو پتہ ہے اس تکلیف کا جو میں نے اپنی محبت کو کسی کے ساتھ دیکھ کر ہوتی ہے؟ پل پل مرتا ہے جیتا ہے، آگ لگتی ہے میرے اندر، تو میں کیا کرتا؟ اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں اپنی محبت سے دستبردار ہو کر اسے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیتا۔ جب وہ مجھے لگا مجھے چھوڑ کر داور کو اپنانا چاہتی ہے، مجھے اس نے استعمال کیا داور کو جلانے کے لیے، تو میں غم اور غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کی دوری کا سوچ کر، اسے کسی اور کے ساتھ سوچ کر میرے حواس لپ ہو گئے تھے، میں انسان سے جانور بن بیٹھا، میں صحیح اور غلط کی تمیز بھول بیٹھا، اسے تکلیف دے کر خود بھی اذیت کی بھٹی میں جلتا رہا ہوں۔ احان تکیے پر اپنا سر پٹکتے ہوئے بولا۔ نتاشا احان کی بات پر طنزیہ مسکرا کر رہ گئی۔ احان، تم جانتے ہو، تمہارے پاپا کے میری زندگی میں آنے سے پہلے میں نے اپنی یونیورسٹی کے ایک لڑکے سے محبت کی تھی، یونیورسٹی کے ایک لڑکے کو بہت پسند کرتی تھی، بلکہ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہم نے قسمیں وعدے کیے تھے ایک دوسرے سے،
مگر حالات کی وجہ سے ہم جدا ہو گئے اور مجھے اپنی ہی محبت نے بے وفائی کا الزام دے دیا۔ پھر تمہارے پاپا کے ساتھ میری شادی ہوئی تو میں نے اپنا پاسٹ بھلا کر انہیں سچے دل سے اپنایا، مگر شادی کے کچھ سالوں بعد تمہارے پاپا کو میرے پاسٹ کا پتہ چل گیا۔ جس لڑکے کو میں پسند کرتی تھی وہ دوبارہ سے میری زندگی میں آیا تاکہ تمہارے پاپا کو مجھ سے بدظن کر سکے اور مجھے اس بات کی سزا دے جو میں نے اسے چھوڑ کر تمہارے پاپا کو اپنایا۔ اس نے میری تصویریں، میرے فون ریکارڈنگ تمہارے پاپا کو پیش کیے، مگر تمہارے پاپا نے اسے سننے کی بجائے مجھ سے حقیقت معلوم کی۔ میں نے انہیں سچ بتا دیا۔ وقتی طور پر انہیں تکلیف پہنچی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ 3 ماہ وہ واپس آئے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ انہیں مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا انہیں دکھ صرف اس بات کا ہے میں نے ان سے پاس چھپایا، میں نے ان پر اعتبار نہیں کیا۔ وہ مجھے چھوڑ کے بھی اسی لیے گئے کہیں غصے کی وجہ سے وہ ایسا فیصلہ نہ کر لیں کہ بعد میں انہیں پچھتانا پڑے۔ وہ دور رہ کر خود کو وقت دینا چاہتے تھے، مگر انہوں نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی مجھے کوئی سزا دی۔ اور وہ دن اور آج کا دن انہوں نے مجھے کبھی میرے پاسٹ کا طعنہ نہیں دیا بلکہ مجھے بہت مان اور عزت دی۔ میرا پاسٹ ایک حقیقت تھا اور عمل بھی بے قصور تھی، اور تم نے اسے بنا قصور ہی تاعمر قید سنا دی۔ تم نے نہ صرف عمل کو سزا دی بلکہ میری تربیت پر بھی کئی سوال اٹھائے۔ عورت پر ہاتھ کمزور مرد اٹھاتا ہے۔ عورت کو صرف مرد کی محبت نہیں چاہیے ہوتی بلکہ اس کا اعتبار چاہیے ہوتا ہے، اسے عزت دینا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہے جو مرد اسے اپنائے اس کی حفاظت بھی دل و جان سے کرے۔ تم نے اس کی بے انتہا تذلیل کی اور اسے اس کی ہی نظروں میں گرا دیا۔ اب بھی وقت ہے، ہوش کی دنیا میں لوٹ آؤ، عمل سے معافی مانگو، شاید اس کی معافی سے تمہارے دل کو سکون آ جائے۔ نتاشا اسے حقیقت سے روشن کرواتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ نتاشا کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہل رہی تھی، انہیں ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ آج وہ آہان سے وہ کچھ کہہ چکی تھی وہ کہنا نہیں چاہتی تھی، وہ جانتی تھی آج وہ اس کے زخموں کو ادھیڑ چکی ہے۔ آہان بہت اذیت محسوس کر رہا ہوگا، مگر آہان کو حقیقت کی دنیا میں لانا ضروری تھا ورنہ وہ آہان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتی۔ 2 سال سے آہان کوما میں تھا اور جب اسے ہوش آیا تو وہ کسی کو پہچاننے سے انکاری تھا۔ اس کی زبان پر صرف عمل کا نام تھا۔ آہان بالکل خاموش ہو گیا، مگر آہستہ آہستہ وہ خود سے باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ وہ خیالوں میں عمل کے ساتھ ایک دنیا بنا چکا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق آہان وہی محسوس کرتا ہے جو وہ محسوس کرنا چاہتا ہے۔ آہان ایک مینٹل ڈس آرڈر سے گزر رہا تھا، اگر وہ ایسے ہی رہا تو دوبارہ کوما میں جا سکتا ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ کہہ گئی تاکہ وہ حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹ آئے۔ اسلام آباد کے ایک خوبصورت گھر میں کھڑا گلاس ونڈو سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ آہان اسلام آباد کے ایک خوبصورت گھر میں کھڑا گلاس ونڈو سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں ضبط سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ شدید سردی کے باوجود پورا جسم پسینے میں تر تھا۔ مجھے مار دو آہان، مجھے موت دے دو، نجات دے دو مجھے اس اذیت بھری زندگی سے۔ عمل آہان کی ٹانگوں سے لپٹی بے تحاشا رو رہی تھی۔ یہ منظر یاد کرتے آہان نے اپنے دانت شدت سے اپنے ہونٹوں میں پیوست کیے تھے۔ جس دن آپ کو سچائی کا پتہ چلے گا تو آپ بہت پچھتائیں گے، مگر تب عمل نہیں ہوگی آپ کے پاس۔ وہ سسکی تھی۔ آہان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، وہ سسکیاں اسے رات رات بھر سونے نہیں دیتی۔ پچھتاوے کی آگ میں وہ دن رات جل رہا تھا، پچھتاووں کے ناگ دن رات اسے ڈستے رہتے۔ آہان پچھلے 1.5 سال سے عمل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے دنیا کے ہر کونے میں عمل کو تلاش کیا، مگر عمل اسے نہیں ملی تھی۔ آہان نے زوردار مکہ پاس پڑی شیشے کی ٹیبل پر مارا، اپنے ہاتھ کو شدید زخمی کر دیا، مگر آہان کو پرواہ نہیں تھی۔ یہ تو اسے اذیت سے بہت کم تھی جو وہ عمل کو دیتا تھا۔ کہاں چلی گئی عمل، تم کہاں چلی گئی؟ بس ایک بار لوٹ آؤ، بس ایک بار اپنے آہان کو معاف کر دو عمل پلیز۔ عمل اٹلی کے خوبصورت شہر میں ایک خوبصورت مگر چھوٹے سے گھر میں کھڑی تھی، جہاں پورے گھر میں چاروں طرف بڑے بڑے گلاس لگے ہوئے تھے۔ عمل گلاس ونڈو سے باہر برف باری دیکھ رہی تھی۔ آج پورے 4 سال ہو چکے تھے اسے آہان سے جدا ہوئے، آہان کی قید سے نکلے ہوئے، مگر اس ستمگر کا ہر زخم اسے آج بھی یاد تھا۔
اس رات وہ آہان کو اس کی سزا سناتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ آہان سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ زندگی میں کبھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آہان نے اس کے رگ و جان میں اپنی نفرت کا زہر اتارا تھا۔ وہ جلد از جلد داور کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ سارے راستے داور کے زندہ ہونے کی دعا کر رہی۔ گھر پہنچی تو داور کو ہاسپٹل لے جایا جا چکا تھا۔ 48 گھنٹے کریٹیکل کنڈیشن میں رہنے کے باوجود داور کو ہوش آ گیا اور امل کا سر بے اختیار سجدے میں چلا گیا۔ اگر داور کو کچھ ہو جاتا تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کرتی۔ داور کی طبیعت جیسے اسٹیبل ہوئی تو وہ داور اور منہاس کے ساتھ اٹلی میں شفٹ ہو گئی۔ وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی تھی اور نہ ہی آہان کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ یہاں آ کر امل نے یہاں کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور داور کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی کمپنی چلائی۔ امل جلدی جلدی اپنا لانگ کوٹ شوز پہنتے ہوئے گھر سے باہر بھاگی۔ باہر آتے ہی امل نے ڈھیر ساری برف دیکھ کر ایک پل کے لیے جیسے سرپرائز ہو گئی۔ برف امل کی کمزوری تھی۔ داور گاڑی سے ٹیک لگائے پرحد نظروں سے امل کو دیکھ رہا تھا، جس نے وائٹ جینز، لانگ کوٹ، خوبصورت ریڈ اونی ٹوپی پہنے اپنے لمبے بال کیپ کی طرف کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ امل بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ امل ارد گرد خوبصورت گھروں اور سڑکوں پر جمی برف کی چادر کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی، یک ٹک کھوئی ہوئی تھی ان مناظر میں، اور داور سارے جہاں سے بے نیاز امل کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ داور کے کانوں میں امل کی چہتی آواز پڑی، داور میں جب سے یہاں آئی ہوں برف باری پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ پچھلے 4 سالوں سے یہ پہلی بار ہوئی ہے نا برف باری؟ داور امل کو بچوں جیسی معصومیت سے بولتے ہوئے مسکرا کر رہ گیا۔ جی یہاں کم ہی برف باری ہوتی ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں میڈم کہ آپ کو یہ منظر دیکھنے کا موقع ملا۔ داور نے جھکتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ سینے پر رکھتے سر کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے ایک ادا سے بولا تو امل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ داور بھی امل کو ہنستے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیا۔ چلیے میڈم، آپ کے برف دیکھنے کے چکر میں آج ہم پھر لیٹ ہو جائیں گے۔ امل مسکراتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ داور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ داور، میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کر چکی ہوں، میں خود آفس آ جایا کروں گی، پھر تم خود کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ امل نے روز کا سوال دہرایا۔ داور امل کی بات سن کر مسکرایا۔ اگر تم خود آؤ گی تو مجھے اس بات پر تکلیف ہوگی، ویسے بھی میں تمہارا ڈرائیور پلس سب کچھ بننا چاہتا ہوں۔ تم ایک موقع دو پلیز۔ داور، تم اچھے سے جانتے ہو مجھے کسی بھی رشتے پر اعتبار نہیں ہے۔ میں دوبارہ یہ سب کچھ دہرانا نہیں چاہتی اور نہ ہی کسی پر اعتبار کر سکتی ہوں، امل نے تلخی سے کہا۔ امل، ایک دفعہ اعتبار تو کر کے دیکھو، تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دوں گا۔ اور امل، حال بہت اچھا ہے، مستقبل اس سے بھی اچھا ہوگا۔ میں تمہاری راہ میں کھڑا ہوں روز اول کی طرح، پلیز مجھے مایوس مت لوٹاؤ۔ میں اسے کچھ نہیں دے سکتی، میرا اپنا دامن خالی ہے، لیکن تمہارے پاس اسے سب کچھ مل سکتا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ اور روحی، کیا تمہیں اتنا آسان ہے تمہارے لیے اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں؟ کیا نہیں مانتی تم داور سے کتنی محبت کرتی ہو؟ امل کے کہنے پر روحی نے اسے نظریں چرائی تھیں اور گہرا سانس لیا۔ نہیں، آسان نہیں ہے، مگر میری محبت خود غرض نہیں۔ میں نے اسے تمہاری جدائی میں برسوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے، ہجرت کی راتوں میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرا کیا ہے، مجھے تو عادت ہے اپنوں کے بغیر رہنے کی۔ داور میرا سب سے اچھا دوست ہے، میں اپنے دوست کو نہیں کھو سکتی محبت پانے کے چکر میں، اپنا دوست ہی نہ کھو دوں کہیں۔ میرے پاس تم دونوں کے علاوہ ہے ہی کیا؟ مما پاپا نے ڈیورس کے بعد اپنی اپنی نئی زندگی شروع کر لی ہے، پلٹ کر خبر بھی نہیں لی۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ داور کے میری زندگی میں آنے سے مجھے اتنا اچھا دوست ملا جس نے ہر موڑ میں میری مدد کی، اور تمہاری صورت میں ایک اچھی بہن پلس دوست ملی۔ اور کیا چاہیے مجھے؟ بس میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ روحی اپنی آنکھوں کی نمی کو پرے دھکیلتے ہوئے بولی۔ اچھا، کافی بہت اچھی بنائی ہے تم نے، امل بات بدلتے ہوئے بولی تو روحی مسکرا دی۔ کاشف صاحب، یہ پروجیکٹ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، آپ ڈفرینٹ کمپنیوں سے کانٹریکٹ کر لیں، انہیں ڈیٹیل بھجوا دیں اور وہ جو کوٹیشن دیں اس کے مطابق ان سے میٹنگ کا بندوبست کریں، پھر جو کمپنی صحیح لگے ان سے ڈیل فائنل کریں، مگر یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے۔ آہان فائل پر نظر دوڑاتے ہوئے اپنے مینیجر کاشف سے بولا۔ جی سر، جیسے آپ کہیں، میں آج ہی اس پر کام کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ آہان
کاشف آہان سے فائل لیتا ہوا آہان کے اجازت سے آفس سے باہر گیا۔ آہان نے آفس کی چیئر سے ٹیک لگائی اور پھر انٹرکام اٹھا کر اپنی سیکرٹری شانزے کو اندر آنے کا کہا۔ دروازہ ناک کر کے شانزے اندر آئی۔ جی سر، آپ نے بلایا مجھے؟ آہان نے شانزے کی طرف دیکھا اور پھر نظر پلٹنا ہی بھول گیا۔ آہان ایک دم سے چیئر سے اٹھا، بے قراری سے شانزے کی طرف بڑھا۔ تم آ گئی میرے پاس، مجھے پتا تھا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آہان بے قراری سے شانزے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا ہوا بولا۔ شانزے حیران ہو رہی تھی کہ آج آہان سر کو کیا ہو گیا ہے، بلکہ آہان کو خود کے اتنا قریب دیکھ کر اس کا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا، گال بھاپ چھوڑنے لگے۔ وہ کتنی محبت کرتی تھی آہان سے، مگر آہان اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، ہر کوئی اس کی خوبصورتی سے امپریس ہو جاتا، بڑے بڑے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے، مگر شانزے آہان ملک کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ وہ کتنی بھی کوشش کر لیتی مگر آہان اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات شانزے کو آگ لگا دیتی اور آہان کے لیے وہ کتنا تڑپنے لگتی۔ کبھی کبھی آہان کو اس کے بہت عجیب نظروں سے دیکھتا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، پھر وہ گڑبڑاتے ہوئے اپنی نظریں پھیر لیتا، مگر آہان آج پہلی دفعہ اس کے یوں قریب آیا تو دل کیسے نہ دگنی رفتار میں دھڑکتا، جو دل اس انسان کو اپنا دیوتا مان چکا تھا۔ آہان کے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بے قراری سے اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ شانزے اپنی آنکھیں بند کیے سرخ چہرے کے ساتھ آہان کا لمس برداشت کر رہی تھی، آہان کے لمس میں جیسے وہ معتبر ہو رہی تھی۔ آہان نے شانزے کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ شانزے نے اپنی آنکھیں کھولیں، آہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک دم ہڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ تمہاری آنکھیں، تمہاری آنکھوں کا رنگ نیلا نہیں ہے؟ شانزے حیران ہوئی۔ تم میری عمل نہیں ہو؟ آہان نے ایک دم سے اپنا رخ پلٹا اور اپنا ہاتھ زور سے اپنے میز پر مارا۔ آہان، کیسے کر سکتے ہو تم اپنی عمل کے علاوہ کیسے کسی اور کو چھو سکتے ہو؟ یہ عمل نہیں ہے۔ شانزے تو آہان کے منہ سے عمل کا نام سنتے ہی شاخ کی کیفیت میں تھی، خفت اور شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ آہان کے قریب آنے سے وہ خود کو آسمان کی بلندیوں میں محسوس کر رہی تھی۔ آہان کے لفظ نے اسے زمین پر لا پٹکا تھا، اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیسے اس نے آہان کو خود کے قریب آنے دیا۔ اہانت اور تذلیل اور شرم سے وہ زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اور یہ عمل کون ہے؟ کیا آہان سر کی زندگی میں کوئی اور ہے؟ یہ سوچ کر تو وہ مرنے والی ہو گئی۔ آئی ایم سوری مس شانزے، میں اپنے حواس میں نہیں تھا، آپ جا سکتی ہیں۔ شانزے اپنے آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلی گئی۔ آہان نے جلدی سے اپنی میڈیسن ڈراز سے نکالی۔ آج کتنے دنوں بعد عمل کا ورژن پھر سے حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آیا تھا۔ آہان نے میڈیسن لے کر کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ کہاں ہو عمل؟ کب تک تم میرے سامنے میرے خیال میں حقیقت بن کر نہیں آؤ گی؟ کب عمل؟ آہان کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ اروی داور ابھی تک نہیں آیا؟ عمل نے اروی سے پوچھا۔ وہ دونوں اٹلی کے ایک کلب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بس آ رہا ہے، اس کی گاڑی خراب ہے، ابھی اس کا میسج آیا ہے، اروی نے اس سے کہا۔ اتنے میں ویٹر ان کے لیے جوس لے کر آیا۔ عمل جوس پیتے ہوئے باتیں کرنے لگی۔ یکدم سے عمل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر کھولی۔ عمل کو سب کچھ گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عمل، کیا ہوا تمہیں؟ روحی نے فکر مندی سے پوچھا۔ دور دو لڑکے کاؤنٹر کے پاس کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ عمل کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ ان کی ٹیبل کے پاس آئے۔ ہیلو بیبیز، کیسی ہو؟ وہ عمل کے قریب آ کر اس کے اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے بولے۔ روحی نے ان لڑکوں کو غصے سے دیکھا۔ تم لوگوں نے اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا ہے نا؟ روحی چیخی، جس پر وہ دونوں لڑکے زور سے ہنسنے لگے۔ چلو بیبیز، ڈانس کرو گی ہمارے ساتھ؟ ایک نے عمل کا ہاتھ پکڑا۔ عمل لڑکھڑاتی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی۔ روحی عمل کو ان لوگوں سے چھڑانے کے لیے اٹھی تھی۔ انہوں نے روحی کو زور سے دھکا مارا، وہ اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ روحی نے جلدی سے داور کو کال ملائی۔ وہ لڑکے کلب میں جب داخل ہوئے تو عمل کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ویٹر کو پیسے دے کر اس کی ڈرنک میں نشہ آور گولیاں ملوا دی تھیں۔ عمل ڈانس فلور پر ان لڑکوں کے ساتھ نشے میں ڈانس کر رہی تھی۔ ہے بیبیز، یہ جیکٹ تمہاری خوبصورتی میں رکاوٹ بن رہی ہے، اسے اتار دو ورنہ ہم اتار دیتے ہیں۔ وہ لڑکے ہنستے ہوئے عمل کی جیکٹ اتارنے لگے۔ تم میرے قریب مت آنا، میں خود اتار دوں گی، عمل نشے میں بولی۔ عمل نے اپنی جیکٹ اتار کر دور پھینک دی۔ اب عمل سلیو لیس ریڈ شارٹ جرسی شرٹ اور وائٹ جینز میں تھی۔ اس کی خوبصورتی بے تحاشا نمایاں ہونے لگی۔
وہ لڑکے حفظدہ نظروں سے عمل کو دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکے نے عمل کو بازو سے پکڑ کر عمل کو گھمایا اور دوسرے نے عمل کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ دیکھو، میرے قریب مت آنا، مجھے چھوؤ مت، ورنہ وہ ہے نا احان۔ عمل سرگوشی سے ان لڑکوں سے بولی، احان تم لوگوں کو جان سے مار دے گا۔ عمل ہنسی تھی، بلکہ وہ اس حالت میں تم لوگوں کے ساتھ دیکھ لینا تو وہ مجھے بھی جان سے مار ڈالے گا۔ کتنا مزہ آئے گا نا اگر وہ مجھے ایسے دیکھے ڈانس کرتے ہوئے۔ عمل گھومتے ہوئے ڈانس کرنے لگی۔ وہ لڑکے، اس کے ارد گرد تمام لڑکے اب رک کر صرف عمل کو دیکھ رہے تھے جو ڈانس کے سٹیپ جھومتے ہوئے لے رہی تھی، اور سب اس کو ہوس بھری نظروں سے اس کے جسم کو دیکھ رہے تھے۔ داور ایک دم آندھی طوفان بنا کلب میں داخل ہوا اور عمل کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ داور کے لہو میں ابال اٹھنے لگے۔ داور نے ان لڑکوں کے قریب جا کر ان سے عمل کو الگ کیا۔ روحی نے جلدی سے عمل کی جیکٹ کو عمل کے اوپر ڈالی تھی۔ داور نے ان میں سے ایک لڑکے کو گریباں سے پکڑا، اس کے منہ پر زوردار پنچ مارا۔ وہ نشے کی حالت میں تھا، اس لیے داور کے ایک ہی وار سے وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ داور نے اسے پھر سے اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا کاؤنٹر کے پاس لے گیا اور اس کاؤنٹر کے شیلف پر لٹاتا ہوا وہاں ایک شراب کی بوتل اٹھائی اور پوری کی پوری اس کے منہ میں انڈیل دی۔ داور نے پوری بوتل اس کے منہ کو لگائی ہوئی تھی۔ وہ بوتل اس کے منہ سے اس کے کپڑوں پر گر رہی تھی۔ اس لڑکے کا سانس بند ہو رہا تھا، مگر داور نے اسے پوری بوتل پلا کر ہی دم لیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر چکا تھا۔ اب داور نے اس کے منہ پر اپنا بھاری بھوٹ والا پاؤں رکھا اور جبڑا زور سے مسلا۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ داور نے 2-3 زوردار بوٹ اس کے منہ پر مارے اور پھر داور غصے سے دوسرے لڑکے کی طرف بڑھا۔ داور نے ایک اور شراب کی بوتل توڑ کر گہرا کٹ لگا کر اس لڑکے کے ہاتھ پر لگایا جس نے عمل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ وہاں پر موجود لڑکیاں اور لوگ چیخیں مارتے ہوئے باہر چلے گئے۔ روحی نے آگے بڑھ کر داور کو روکا۔ داور چلو یہاں سے، عمل کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے۔ داور عمل کا سن کر ایک دم سے اسے چھوڑتا ہوا عمل کی طرف بڑھا اور مدہوشی کے عالم میں ٹیبل پر رکھے سر بیٹھی تھی۔ وہ خود میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ داور نے عمل کو بازو میں اٹھایا اور اسے لیے گاڑی کی طرف آیا۔ عمل کو پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ عمل کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، وہ مسلسل نشے میں اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی۔ داور تم عمل کو ایسی حالت میں گھر لے کر جاؤ گے؟ روحی نے پچھلی سیٹ پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آنٹی، پریشان ہو جائے گی، داور نے جواب دیا۔ داور میں عمل کو اپنے ساتھ لے جاتی، مگر تم جانتے ہو اپارٹمنٹ 2 لڑکیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، وہ مسئلہ کرے گی۔ ہاں جانتا ہوں، داور نے لب بھیج کر کہا۔ داور نے پاس ہی ایک ہوٹل میں 2 روم لیے، ایک اپنے لیے اور دوسرا عمل کے لیے۔ داور عمل کو بیڈ میں لٹاتا اس پر کمفرٹ اٹھا کر مڑنے ہی لگا تھا، اسے عمل کی آواز سنائی دی۔ آہان! داور نے اس نام پر اپنے لب بھیجے اور دکھ اور کرب سے عمل کو دیکھا۔ عمل نے داور کا ہاتھ پکڑا۔ عمل، میں داور ہوں، داور نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے دکھ سے کہا۔ جانتی ہوں تم داور ہو میرے دوست، یہ نرم اور گرم لمس تمہارا ہی ہو سکتا ہے۔ آہان کا لمس تو بہت شدت والا ہوتا تھا، وہ تو مجھے ایسے چھوتا تھا جیسے میں اس کا کھلونا ہوں۔ عمل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ داور نے تکلیف سے اپنی آنکھیں مینچی۔ اس سے پہلے داور آگے بڑھتا، عمل کے الفاظ نے داور کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی، داور کے دل کی دنیا تہل بال کر دی۔ داور نے بے یقینی سے عمل کو دیکھا۔ تائی جان، بہت اچھا ڈنر بنایا ہے میں نے، یہ شامی کباب تو بہت مزیدار ہیں۔ داور ایک اور کباب ٹرے سے لیتا ہوا بولا جس پر عمل نے اسے گھورا تھا۔ داور، یہ چوتھا کباب تم لے رہے ہو، کچھ تو میرے لیے چھوڑ دو، شرم کرو عمل، تم کب سے میرے نوالے گن رہی ہو؟ ہاں تو اور کیا کروں، مجھ سے تو ابھی تک ایک کباب نہیں ختم ہوا، تم 4 کباب، 1 پلیٹ بریانی اور ڈھیر سارا سلاد ٹھونس چکے ہو۔ کیا ہو گیا ہے عمل، یہ کیا طریقہ ہے؟ فریج میں اور بھی کباب ہیں اور ٹرے میں بھی اور پڑے ہیں، تم کیوں داور کے کھانے کو نظر لگائے بیٹھی ہو؟ ویسے بھی یہ کھانا میں نے اسپیشلی داور کے لیے بنایا ہے۔ داور بیٹا، تم آرام سے جتنا مرضی کھاؤ، بلکہ تمہارے لیے پیک بھی کر دیتی ہوں، جاتے ہوئے ساتھ لے جانا۔ منہاس بیگم عمل کو گھورتے ہوئے چیئر سے اٹھی اور کچن میں داور کے لیے کھانا پیک کرنے چل دی۔ عمل جھن بھن گئی۔ داور نے مسکراتے ہوئے عمل کی شکل دیکھی۔ ویسے عمل، تم جل تو نہیں رہی؟ تائی جان تم سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ جی ہاں، پہلے یہ سب پاپا کرتے تھے، اب مما کرتی ہیں، انہیں تمہارے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ عمل کہتے کہتے ایک دم خاموش ہو گئی، پھر ایک دم چہرہ ہاتھ میں چھپا کر پھوٹ کر رو دی۔ داور ایک دم سے پریشان ہوتا اپنی چیئر چھوڑ کر عمل کی طرف آیا۔ عمل، کیا ہوا یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟
دیکھو تو سارے کباب کھا لینا، بلکہ میں تائی جان کو منع کر دیتا ہوں، وہ میرے لیے کھانا پیک نہ کرے۔ داور جان بوجھ کر امل کو چپ کروانے کے لیے ایسا بول رہا تھا، ورنہ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ بڑے پاپا کی وجہ سے رو رہی ہے۔ داور، میں کتنی بد نصیب ہوں نا، میں نے اپنے پاپا کا آخری دیدار نہیں کیا اور وہ میرا غم لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھ سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا بھلا؟ داور، جب جب مجھے یاد آتا ہے کہ میرے پاپا میرے لیے کتنا تڑپے ہوں گے، کتنا روئے ہوں گے، اور ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھی، مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، میرے پہلو میں درد ہوتا ہے، بہت اذیت ہوتی ہے۔ امل داور کا ہاتھ پکڑے اس پر اپنا ماتھا ٹکائے سسک سسک کر رو پڑی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی، آہان ملک کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گی۔ امل، یہ لو پانی پیو۔ داور نے امل کو پانی کا گلاس تھمایا۔ امل نے تھوڑا سا پانی پی کر رکھ دیا۔ داور امل کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کب تک امل خود کو یوں تکلیف دیتی رہو گی؟ نکل خود کو اذیت دینا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یقیناً بڑے پاپا اس جہاں میں بہت خوش ہوں گے، تم اس طرح رو کر ان کی روح کو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ امل، میں آج تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، میں سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے ایک کمپنی سے کانٹیکٹ کیا ہے، وہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں، میں نے اپنی کوٹیشن اور باقی ڈیٹیل بھیج دی ہیں۔ اگر یہ ڈیل ہمیں مل جاتی ہے تو اس سے جو منافع ہوگا میں وہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان اپنے ملک جا کر اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ داور، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ امل نے بے یقینی سے داور کو دیکھا۔ امل، تم بہت بہادر ہو۔ ہم خان ملک سے کیوں چھپیں؟ جب ظلم اس نے کیا ہے تو چھپنا اسے چاہیے، بلکہ تمام ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ اور کب تک تم اس کا نام کا توق اپنے گلے میں لٹکائے رکھو گی؟ میں چاہتا ہوں تم اس سے خلا لے لو اور یہ پاکستان جائے، بغیر ممکن نہیں۔ لیکن داور، امل ابھی بھی تصور کا شکار تھی، میں اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ امل، ادھر جا کر عدالت سے رجوع کرنا، یقیناً عدالت تمہیں آسانی سے خلا مل جائے گی۔ لیکن داور، تم اس کی حیثیت کو نہیں جانتے ہو، اگر وہ نہ چاہے تو مجھے طلاق دینا تو عدالت بھی خلا نہیں دلوا سکتی۔ امل کے ذہن میں ابھی بھی آہان کا خوف طاری ہوا تھا۔ امل، کچھ نہیں ہوتا، تمہیں بہادر بننا ہوگا، یقیناً آہان کا اتنا ضمیر تو ہوگا، وہ تمہیں اب پریشان نہیں کرے گا۔ اس کے سامنے ہانیہ کی سچائی آ گئی تھی، اگر اس کا ضمیر زندہ ہوا تو وہ اس پر پشیمان ہوگا اور تمہیں آسانی سے طلاق دے دے گا۔ داور کے سمجھانے پر امل نے اس بات میں سر ہلایا۔ آہان بلو جین وائٹ شرٹ کے ساتھ کوٹ پہنے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس کی سحر انگیز شخصیت، بے نیاز بے پرواہ شخصیت کو دیکھتے ہی لوگوں نے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ زمین رک جائے، یہ آسمان رک جائے، تیرا چہرہ جب نظر آئے۔ آہان اپنی جگہ پر اسٹل ہو گیا۔ امل، آہان نے بے یقینی سے سامنے دیکھا، سامنے ہی ایک ٹیبل کے گرد امل بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ آہان نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا رخ پھیر لیا۔ یہ امل ہے یا اس کا ورژن؟ آہان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اضطرابی کیفیت میں خود کو بولا۔ نو نو آہان، کنسٹرکٹ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، سب سے بڑھ کر پاپا کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ امل نہیں ہے، یہ اس کا ورژن ہے۔ وہ اپنی کنپٹیوں کو مسنے لگا۔ آہان نے ایک بار پھر سے دوبارہ اسی جگہ کو دیکھا۔ اس لڑکی نے بلو جین کے ساتھ وائٹ جرسی ہائی نیک پہنا ہوا تھا، اپنی اسٹریٹ سلکی بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا ہوا تھا، اپنے گلے میں وائٹ مفلر پہنا ہوا تھا۔ آہان نے 2-3 دفعہ اپنی آنکھیں جھپکی، بلا شبہ وہ امل ہی تھی۔ آہان ایک دم سے باہر کی جانب بڑھا اور گاڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ امل نہیں ہے آہان، وہ تمہارا ورژن ہے۔ اپنے کام پر دھیان دو۔ آہان، کنٹرول یور سیلف۔ آہان اپنی آئی برو کو مسلنے لگا۔ آہان لمبا سانس لیتا ہوا دوبارہ ہوٹل میں داخل ہوا۔ مینیجر آہان کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ سر، کلائنٹس آ چکے ہیں، آپ کا ویٹ ہو رہا ہے۔ سنو، وہ جو لڑکی سامنے بیٹھی ہے وہ تمہیں نظر آ رہی ہے؟ جی سر۔ مینیجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں نیلی ہیں؟ جی سر۔ مینیجر نے آہان کی بات پر حیران ہوا۔ میں نے پوچھا، اس لڑکی کی آنکھیں نیلی ہیں؟ اب کی بار آہان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی سر، ان کی آنکھیں نیلی ہیں۔ مینیجر گڑبڑایا۔ آہان کی آنکھوں میں چمک آئی اور دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں دوڑ کر باہر آ جائے گا۔ آہان نے ٹیشو نکال کر ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ مینیجر حیران پریشان اپنی سر کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ آہان نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ امل، مس امل سرفراز نام ہے ان کا۔ مینیجر کے بتانے پر آہان ایک دفعہ پھر سے باہر چلا گیا۔ مینیجر ہکا بکا آہان کے پیچھے گیا۔ سر، بہت اہم میٹنگ ہے ان کے ساتھ، وہ لوگ اٹلی سے آئے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آہان اس کی بات سنی انسنی کرتا باہر کھلی فضا میں آ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ آہان خود کو کمپوز کرنے لگا۔ وہ اس کا ورژن نہیں، سچ میں امل ہے۔ آہان کی آنکھیں بھیگی تھیں۔
احان کی نگاہیں شکر کے احساس سے آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ سوتے جاگتے دن رات ہر پل ہر گھڑی اس نے عمل کو دیکھا تھا، کتنا تڑپا تھا، دن رات رویا تھا اس کی حقیقت میں ایک جھلک دیکھنے کو۔ خدا نے اس کی سن لی تھی، اسے حقیقت میں اس تک پہنچا دیا تھا۔ احان نے مینیجر کو اندر جانے کو کہا اور خود پر اور اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، آئی ہوپ میں نے آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کروایا۔ یہ آواز عمل نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر زمین آسمان اپنے سر پر گرتے ہوئے محسوس کیے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے احان کو دیکھا۔ داور بھی شوق کے عالم میں تھا۔ داور نے جلدی سے خود پر قابو پایا۔ احان کے بڑھتے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم، داور نے جواب دیا۔ احان نے اپنا ہاتھ عمل کی طرف بڑھایا، جسے عمل نے ایک نظر دیکھ کر اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ یہ منظر مینیجر اور اس کے پی اے نے حیرانی سے دیکھا۔ احان اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوا اپنی چیئر پر بیٹھا گہری نظر سے عمل کو دیکھنے لگا۔ عمل چیئر سے اٹھنے لگی۔ داور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکا۔ احان نے یہ منظر جلتی آنکھوں سے دیکھا۔ احان نے ایک دم سیدھا ہو کر اپنا پہلو بدلا۔ جو بھی تھا، احان آج بھی عمل کو لے کر بہت پوزیسو تھا۔ سر، اس فائل میں تمام ڈیٹیلز موجود ہیں۔ کچھ عرصے سے ان کی کمپنی لاس میں جا رہی ہے، مگر انہوں نے کوٹیشن اچھی بھیجی تھی۔ ان لوگوں کے اسسٹ کرنے پر یہ میٹنگ رکھی ہے۔ آپ بات کر لیں، اگر یہ ہمارے کنٹریکٹ پورا کر سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہمیں بہت ساری کمپنیاں ہیں۔ مجھے یہ ڈیل منظور ہے۔ احان بنا فائل کی طرف دیکھے عمل کو نظروں کے اثار میں لیتا ہوا بولا، مگر سر آپ ڈیٹیل دیکھ لیں تو۔ مینیجر کے کہنے پر احان نے گھور کر مینیجر کو دیکھا۔ سوری سر، مینیجر نے اپنی ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے یہ ڈیل منظور نہیں۔ عمل یہ کہتے ہوئے اپنی فائل احان سے چپکتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ داور ایک دم سے اس کے پیچھے گیا۔ عمل میری بات سنو، تم یہ ڈیل سے منع نہیں کر سکتی۔ داور نے عمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ عمل نے بے یقینی سے داور کو دیکھا۔ داور، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے یہ احان ملک ہے، کیا تم نہیں دیکھ سکتے؟ عمل داور پر چیخی۔ سب دکھائی دے رہا ہے عمل، مگر اس بار ہم لوگ گیو اپ نہیں کریں گے۔ تمہیں احان کا مقابلہ کرنا ہوگا، تمہیں بتانا ہوگا احان ملک کو تم پہلے والی عمل نہیں ہو۔ تم بہت بہادر ہو، تمہیں اپنے رائٹس کا پتہ ہے۔ اس بار تم اس کے آگے نہیں جھکو گی، اور یہ بات تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو گی۔ بس بہت ہو گیا چوہے بلی کا کھیل کھیلتے ہوئے۔ احان دور سے بے چینی سے داور اور عمل کو دیکھ رہا تھا، جو عمل کا ہاتھ پکڑے اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ احان بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ اس نے ٹیبل پر بڑا کانٹا اٹھا کر اپنے انگوٹھے پر کانٹے کی نوک پر دبایا تھا۔ احان کا دل جل کر کولا ہو چکا تھا۔ وہ آج عمل پر یقین تو خود سے بھی زیادہ کرتا تھا، مگر عمل کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا آج بھی احان ملک کے لیے سوہ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سنگ دل ظالم شخص کی شکل دیکھوں گی دوبارہ؟ نو اینڈ نیور، داور عمل اٹل لہجے میں بولی۔ عمل، وہ ظالم ہے تو تم کیا ہو؟ تمہیں پتہ ہے ظالم کا ظلم سہنے والا بھی ظالم کہلاتا ہے۔ تم اسے چھوڑ کر واپس چلے آئی، اسے احساس نہیں دلایا، لیکن اب نہیں۔ احان ملک کے ساتھ ہم ڈیل فائنل کریں گے اور تم اپنے ظلم کا حساب بھی لوگی۔ بما سود، مجھے یقین نہیں آ رہا داور، تم اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے احان کا پرپوزل قبول کر لو گے؟ عمل نے کہا تو داور نے دکھ بھری نظریں عمل پر گاڑی تھیں۔ عمل نے گڑبڑا کر نظریں پھیری تھیں۔ وہ غصے سے کیا کہے گی، یقیناً وہ عظیم انسان کا دل دکھا گئی تھی۔ آئی ایم سوری داور، عمل نے جلدی سے کہا۔ کوئی بات نہیں عمل، میں جانتا ہوں تم نے یہ دل سے نہیں کہا، میں تمہیں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ اب چلو میرے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ احان ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ چلو عمل میرے ساتھ۔ عمل کا ہاتھ پکڑے ہوئے ٹیبل کی طرف آیا۔ احان نے اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولے تھے۔ اسے اچانک سے سردی کے موسم میں پسینے چھوٹنے لگے۔ دل آگ میں جل رہا تھا، لہو دماغ میں ایک دم سے گردش کرنے لگا۔ اپنی عمل کو یوں داور کے ساتھ دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ ہمیں یہ کنٹریکٹ منظور ہے، داور نے مسکراتے ہوئے احان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ عمل اس دوران خاموش بیٹھی رہی۔ احان کو دیکھتے ہی اس کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ وہ احان کو ابھی بھی دیکھنے سے اترا رہی تھی۔ ٹھیک ہے مسٹر داور ریاض، ہماری کمپنی آپ کو سرمایہ بھی فراہم کرے گی تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ داور، عمل اور احان نے کچھ امپورٹنٹ پیپر سائن کیے تھے۔ داور خدا حافظ کرتے ہوئے عمل کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ احان کی نظروں نے دور تک عمل کا پیچھا کیا۔ احان کافی ریسٹ ڈرائیو کرتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ پہنچا۔ آنکھوں کے آگے بار بار داور اور عمل کے ہاتھ پکڑنے کا منظر آ رہا تھا۔ وہ گاڑی اپنی کھڑی کرتے اندر داخل ہوا، فریج کھول کر الکحل ملی ڈرنک نکالی، اپنا کوٹ اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ ڈاکٹر نے احان کو سختی سے ڈرنک اور اسموکنگ سے منع کر رکھا تھا۔ جب دل کا درد حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا تو احان کبھی کبھی ڈرنک کر لیتا۔
ابھی بھی احان نے ڈرنک کھول کر منہ کو لگائی۔ اچانک سے اس نے وہ ڈرنک اٹھا کر دور پھینک دی، بلکہ فریج میں تمام ڈرنک اٹھا کر پھینک دی۔ زمین پر بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگا۔ آج کتنے سالوں بعد احان نے امل کو دیکھا تھا، مگر وہ چھو نہیں سکا۔ احان کا دل امل کو چھونے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جب وہ اس کے پاس آئی تو صدیوں کی دوری کیوں محسوس ہو رہی تھی احان کو۔ امل کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کا لاوا دیکھا تھا احان نے، اور اس لاوے میں جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ احان ایک دم سے اپنا سینہ مسلتا ہوا اٹھا اور چھت کو دیکھنے لگا۔ کیوں میرے رب، آپ اسے میرے سامنے تو لے آئے، مگر وہ مجھ سے پھر سے دور کیوں؟ احان تڑپتے ہوئے اپنے رب سے شکوہ کرنے لگا۔ احان نے ایک دم سے اندر کمرے کا رخ کیا، لباس تبدیل کر کے وضو کیا، جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور سجدہ زیر ہو گیا۔ اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اللہ سے امل اپنے لیے مانگنے لگا۔ کتنی دیر تک احان نے اپنے رب سے راز و نیاز کرتا رہا۔ وہ سجدے میں صرف امل کا نام پکار رہا تھا، اللہ سے امل کی محبت مانگتا رہا۔ کافی دیر بعد سجدے سے اٹھا اور وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ بستر پر جا کر احان بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند احان کو ویسے بھی کم آنی تھی، اس جانے دشمنہ کی یاد اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ احان صبح آفس میں داخل ہوا تو حسب توقع اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ آفس میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنی سیکرٹری شانزے کو کمرے میں بلایا۔ یس سر، آپ نے مجھے بلوایا۔ شانزے نے دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ آئیے مس شانزے، بیٹھیے آپ، احان نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کو کہا۔ شانزے دھڑکتے دل کے ساتھ احان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ شانزے نے اس سے پہلے کبھی احان کو اتنے خوشگوار موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ سلیو لیس بلیک ٹاپ اور جین میں ملبوس تھی، بال کرل کر کے کھلے چھوڑ رکھے تھے، لائٹ سے میک اپ میں کافی دلکش لگ رہی تھی۔ کیا لیں گی مس شانزے، کافی یا چائے؟ احان نے مسکرا کر پوچھا۔ تو شانزے گوشت کھا کر گرنے والی ہوگی۔ کافی سر، شانزے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شانزے نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو احان وائٹ جین اور پینٹ، وائٹ شرٹ اور وائٹ کوٹ میں، ماتھے پر بکھرے سیاہ بالوں میں بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ شانزے کے دل نے مس بیٹ کی۔ احان نے انابی لب بھینچے۔ شانزے کے ہونٹوں کی پیاس بڑھی۔ شاید احان سر کے دل میں میری جگہ بن رہی ہے، اور بنتی بھی کیوں نہ، آخر میں اتنی خوبصورت ہوں۔ شانزے شرمگین مسکراہٹ کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ احان کی آواز پر چونکی۔ مس شانزے، آپ کو ایک فون کرنا ہے، اس نے کہا۔ اس پر آپ نے ان کو بولنا ہے، آج ان کی میٹنگ میجر کاشف کے ساتھ ہے، کچھ امپورٹنٹ پیپرز سائن کرنے ہیں، انہیں ضرور آنا ہے۔ میرے بارے میں انہیں بتانا ہے کہ میں ملک سے باہر ہوں، بزنس کے سلسلے میں۔ احان نے نمبر ملا کر لاؤڈ اسپیکر آن کر کے شانزے کو دیا۔ شانزے نے حیرانگی سے احان کو دیکھا اور فون پکڑا تھا۔ بیل کی آواز پر احان کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ہیلو، داور کی آواز لاؤڈ اسپیکر پر گونجی۔ احان ایک دم سیدھا ہوا، چیئر پیچھے کو دھکیلی تھی اور آنکھیں زور سے بند کر کے غصے کو ہلکا سا ہاتھ ٹیبل پر مارا۔ شٹ، یہ تو داور کا نمبر نکلا۔ سر، آپ کی میٹنگ آج رات 8 بجے مسٹر کاشف کے ساتھ ہے، شانزے نے داور کو میٹنگ کے بارے میں انفارم کیا۔ احان نے جلدی سے ایک پیج پر کچھ لکھ کر شانزے کی طرف بڑھایا۔ شانزے نے وہ پیج پکڑا۔ وہ تحریر پڑھ کر شانزے کے ہاتھ کپ کپائے تھے، لفظوں نے جیسے اس کا زبان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ احان نے شانزے کو خاموش دیکھ کر اس کے سامنے ٹیبل ہلکی سی بجائی اور اسے اشارے سے بولنے کو کہا۔ سر، مس امل کا بھی اس میٹنگ میں ہونا ضروری ہے، کچھ پیپر پر ان کے سائن چاہیے۔ شانزے نے ہوٹل کا نام جہاں میٹنگ ہونی تھی بتا کر فون بند کر دیا، مگر دل و دماغ پر ایک ہی نام اٹک گیا، امل۔ احان نے اس دن بھی اس کے اتنے قریب آ کر یہی نام پکارا تھا۔ شانزے نے احان کو دیکھا جو کرسی سے ٹیک لگائے کسی غیر ملکی نکتے کو گھور رہا تھا، شاید امل کے خیالوں میں گم تھا۔ شانزے کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو جاری ہو گئے۔ شانزے جلدی سے اپنی ہچکی پر قابو پاتی ہوئی اٹھ کر باہر نکلی۔ احان امل کے خیالوں میں اس قدر گم تھا، شانزے کے جانے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ امل اور داور اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں رہائش پذیر تھے۔ امل میٹنگ میں جانے کے لیے تیار ہو کر داور کے روم میں دروازہ ناک کر کے داخل ہوئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر بے حد پریشان ہوئی۔ بیڈ کے پاس ڈھیر سارے ٹشو بکھرے پڑے تھے۔ داور بیڈ پر لیٹا بے تحاشا چینک رہا تھا۔ امل ایک دم پریشانی سے آگے بڑھی۔ داور، کیا ہوا تمہیں؟ امل، تمہیں پتہ تو ہے پاکستان کے موسم کا، مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ داور نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی کہ زور سے چھینک آئی تھی۔ امل داور کی حالت دیکھ کر ایک دم سے ہنسی۔ داور، تم بچپن سے باہر رہتے تھے اور اب یہاں آ گئے ہو، اور یہ تو اسلام آباد ہے۔ داور نے امل کو گھور کر دیکھا۔ امل، تم میرا مذاق اڑانے کے لیے آئی ہو؟ داور نے ایک اور چھینک ماری۔
آنکھوں سے بے تحاشا پانی بہہ رہا تھا، ناک لال سرخ ہو رہی تھی۔ امل نے داور کی طبیعت دیکھتے ہوئے انٹرکام اٹھا کر داور کے لیے جوشاندہ آرڈر کیا۔ داور تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں، ہماری میٹنگ، ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں، کیوں نہ میٹنگ کینسل کر دی جائے؟ کوئی ضرورت نہیں میٹنگ کینسل کرنے کی، تم یہ میٹنگ اٹینڈ کرو گی، داور نے چیختے ہوئے کہا۔ مگر داور، امل کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں میٹنگ میرے بغیر بھی اٹینڈ کر سکتی ہو، ویسے بھی اس میٹنگ کے دوران احان ملک نہیں ہے، وہ ملک سے باہر ہے، اس کے مینیجر کاشف کے ساتھ ہے یہ میٹنگ، میں تمہارے لیے کیب بک کروا دیتا ہوں، تم تیاری پکڑو، داور کہتے ہوئے موبائل پکڑ کر کیب بک کروا دی تھی۔ امل گہری سانس بھرتے ہوئے داور کو دیکھا۔ احان بے چینی سے پچھلے 1.5 گھنٹے سے امل کا انتظار کر رہا تھا، آنکھیں امل کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہی تھیں، احان کے انگ انگ میں بے قراری اور اضطرابی جھلک رہی تھی، آنکھیں سامنے ٹکی ہوئی تھی، جیسے اس نے ذرا سی بھی آنکھیں جھپکی تو وہ آنکھ دیکھنے سے اس کو محروم رہ جائے گا۔ سامنے سے وہ دشمن جاناں آتی ہوئی دکھائی دی، پنک بیل بٹم پینٹ کے ساتھ بٹنوں والی شارٹ شرٹ اور اس کے اوپر لانگ پنک کہی کوٹ پہنے، وہ ہوٹل کی لابی میں داخل ہوئی، بالوں کو بینڈ میں قید کیا ہوا تھا، وہ خرما خرما چلتی ہوئی احان کی ٹیبل تک آئی، اس سے پہلے کہ وہ احان کو دیکھ کر واپس پلٹتی۔ احان نے جلدی سے اٹھ کر اس کی کلائی تھامی، امل نے گھور کر احان کو دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے مسٹر احان، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ امل دبی ہوئی آواز میں گھرائی۔ احان کا روپ اپنے دل میں اتارا، پھر مسکراتے ہوئے امل کو دیکھنے لگا۔ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، احان دھیمے لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا۔ امل طنزیہ مسکرائی، کسی کی رفاقت نے میرے چہرے کا رنگ چھین لیا تھا، اب وہ میری زندگی میں نہیں ہے، تو میرے چہرے کی شادابی واپس لوٹ آئی ہے۔ امل کی بات پر احان کا چکمکاتا چہرہ پل بھر میں بے انتہا تاریک ہوا تھا۔ احان نے یکدم امل کی کلائی کو چھوڑ کر اپنے لبوں کو بے دردی سے اپنے دانتوں سے کچلا اور گہرا سانس لے کر امل کو دیکھا۔ بیٹھو امل، احان نے لمبا سانس لے کر امل کو بیٹھنے کا کہا۔ میری آج میٹنگ مسٹر کاشف کے ساتھ تھی، تو میں انہی سے بات کروں گی، امل سپاٹ لہجے میں بولی، اس کمپنی کا اونر میں ہوں، آج کی میٹنگ میرے ساتھ ہوگی آپ کی، تشریف رکھیے، احان اب کی بار سنجیدہ لہجے میں بولا۔ امل نے ایک نظر احان کو لب کھینچ کر دیکھا اور پھر خاموشی سے چیئر کھینچتی ہوئی بیٹھ گئی۔ احان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، امل کے بیٹھنے پر اطمینان کا سانس لیتا ہوا وہ اپنی چیئر پر بیٹھا تھا۔ کیا لوگی امل؟ احان نے ویٹر کو اشارہ کیا تھا۔